حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف بھیجا. مدین ایک قوم تھی, اس قوم میں بیماری تھی, ایک تو شرک کی اور دوسری وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے, کسٹمر کو ٹھگتے تھے, 2 نمبری کرنا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اوفوا الکیل والمیزان, جب وزن کرو یا کیل کرو. کیل کہتے ہیں مخصوص پیمانہ, مخصوص برتن جس کو ناپنے کے لیے رکھا ہو. آپ کو پتہ ہے نا کسی بھی چیز کو ناپنے کے عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں. ایک کو اردو میں کہتے ہیں مساحت, یعنی گزوں کے ذریعے ناپا جائے کسی چیز کو, فٹ کے ذریعے ناپا جائے. پنجاب میں ایک کنال زمین ہوتی ہے نا, کہتے ہیں کنال ہے, 3 مرلے ہے. وہ ہماری سمجھ میں آ نہیں رہا ہوتا جب ہم پوچھتے ہیں یہ کتنی ہے, کہتے ہیں اتنے مرلے. تو پتہ نہیں مرلے کیا ہوتا ہے بھائی, گزوں میں بتاؤ. تو مرلے, گز, کنال, ایکڑ, یہ مساحت کہلاتی ہے. اور ایک طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو وزن کر کے بیچنا. ہم جب دکاندار کے پاس جاتے ہیں, بھئی اتنے کلو گوشت دے دو, اتنے کلو ٹماٹر دے دو, تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ ناپنے کا ہوتا ہے کیل, مخصوص برتن ہوتے ہیں کہ اس برتن میں جتنا آ جائے, چاہے وزن اس کا کچھ بھی ہو. جیسے لیٹر, 1.5 لیٹر والی بوتل, 1.5 لیٹر پٹرول, 1.5 لیٹر, 2 لیٹر ڈیزل. اب وہ کیا ہوتا ہے, ایک مخصوص برتن میں جتنا ڈیزل آ جائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ 1 لیٹر ہے یا 2 لیٹر ہے. تو اس کو عربی میں کیل کہتے ہیں. کیل مخصوص برتن پہلے عربوں میں ہوا کرتے تھے. عرب میں آٹا, دال, چاول تول کر نہیں بیچے جاتے تھے, مخصوص برتن ہوتے تھے. سا, 1 سا, آدھا سا, کوئی خاص برتن میں جتنا آٹا آ جائے. کھجور بھی ایسے ہی بکتی تھی. اس کو کہتے ہیں کیل. اور ایک طریقہ ہوتا ہے عدد, جیسے بھئی اتنے درجن کیلے, اتنے درجن انڈے, یہ عدد ہے نا. تو یہ 4 طریقے ہوتے ہیں عام طور پر پیمانہ کرنے کے. تو ان 4 طریقوں میں یہ لوگ ڈنڈی مارا کرتے تھے, خاص طور پر کیل میں اور وزن میں. گننے میں تو ڈنڈی مارنا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے. جب آپ کوئی چیز گنتے ہیں نا تو سامنے والا بھی تو گنتا ہے نا اس کو, لیکن تولنے میں یہ گڑبڑ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو وزن ہوتا ہے وہ آپ تھوڑا کم رکھتے ہو. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ جیسے 1 کلو کا بٹا رکھا, اور جب یہاں 1 کلو ٹماٹر تول رہے ہیں نا تو وہ آخری ٹماٹر ایسے زور سے ترازو میں ڈالتے تھے. ڈیجیٹل ترازو تو اب آئے ہیں نا, پہلے تو وہ تو جیسے زور سے ڈالیں گے اس کا وزن کیا ہو جاتا ہے, ایسے پھینک کے. تو یہ ڈرامے ہوتے ہیں. آج کل ڈیجیٹل ترازو میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہوتی ہے. ایک صاحب مرغی لے کر آئے, مجھے خود بتایا کہ وہاں وزن کچھ اور تھا, گھر میں بھی کہتے ہیں میں نے ترازو رکھا ہوا ہے, وہاں وزن کچھ اور تھا. تو یہ طریقے, گھٹیا طریقے, لوگوں کو دھوکہ دینے کے اور حرام کمانے کے طریقے ہیں. یہ مرض 2-4 لوگوں میں نہیں, پوری قوم میں سرایت کر گیا تھا. جیسے ہمارے ہاں بھی ہے, چند لوگ آپ کو صحیح ملیں گے. اور پیٹرول پمپ پہ دیکھیں آپ, بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم ڈیزل ڈلواتے ہیں, پیٹرول ڈلواتے ہیں, اس پمپ سے ڈلواؤ تو صحیح ایوریج ملتا ہے, اس پمپ سے ڈلواؤ تو آگے جا کے ختم ہو جاتا ہے. یہ 2 نمبریاں ہو رہی ہیں. اتنا برا عمل ہے نا اللہ کی نظر میں, یہ اس کو ہلکا جرم نہ سمجھیں. دیکھو اللہ کو 2 نمبر لوگ پسند نہیں ہیں. اسلام کی دعوت اور جو کفر کی دعوت ہے اس میں فرق کیا ہے؟ غیر مسلم آپ کو اخلاقیات سکھاتا ہے, مینر سکھاتا ہے. قرآن کہتا ہے نا 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 نا, ان چیزوں کا صرف اخلاقیات سے تعلق نہیں ہے, ان کا خدا کی نافرمانی سے تعلق ہے. یہ گناہ ہے, جرم ہے, یہ اللہ کی نافرمانی ہے. لہذا اس پہ سزا تمہیں وہ نہیں ملے گی جو دنیا دیتی ہے. دیکھو اگر میں کہیں سے آلو خریدتا ہوں, اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں, اسلام میں اور غیر مسلم میں فرق کیا ہے. میں اگر کہیں سے آلو خریدتا ہوں, اس نے 20 روپے کے 100 روپے کے آلو میں 1 کم ڈال دیا اس نے, میں کیا کروں گا, جا کے تھوڑا سا برا بلا کہہ کے واپس آ جاؤں گا, کیونکہ اس نے مجھے 1 آلو کا نقصان پہنچایا. یہی ہوگا نا. اللہ کہتا ہے نہیں, ویل للمطففین, تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون, جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا وصول کرتے ہیں, دینے کی باری آتی ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, انہیں پتہ نہیں ہے کہ آخرت میں ان کو اس جرم کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. تو یہ جو نافرمانی کر رہے ہیں یہ کسٹمر کی نافرمانی بعد میں ہے, یہ اللہ کی نافرمانی پہلے ہے. تو جہنم کی آگ کی سزا اللہ نے اپنی نافرمانی کی وجہ سے رکھی ہے, آلو کم دینے کی وجہ سے نہیں رکھی. دیکھو قتل کی سزا قرآن کیا بیان کرتا ہے,
وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جس نے ایک ایمان والے کو جان کر قتل کیا اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم کی آگ میں پھینکوں گا جس میں وہ بہت طویل عرصے رہے گا۔ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا اس پر غضب بھی ہوگا اور اللہ کی اس پر لعنت بھی ہوگی، اور بہت بڑا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اتنی سخت سزا تو مقتول بھی نہیں دینا چاہتا اپنے قاتل کو۔ بھائی اگر مقتول کو زندگی دی جائے اور کہا جائے اس نے تمہیں قتل کیا تھا تو تم کیا سزا؟ وہ کہے گا عمر قید میں ڈال دو، اس کو بھی قتل کر دو، یہی کہے گا نا، اس سے اتنے پیسے لے لو۔ وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کو ایک طویل عرصے کے لیے آگ میں بولو پھینک دیا جائے۔ تو مذہب یہ کہتا ہے کہ تم نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں اللہ کے کا حق سمجھ کے، لوگوں کا حق سمجھ کے نہیں، بلکہ کس کا حق؟ بولو اللہ کا حق سمجھ کے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن کہتا ہے یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم۔ سونے چاندی کے ڈھیر رکھے ہوئے ہیں نا گھروں میں، خواتین کے پاس کتنا زیور ہوتا ہے، بہت سی خواتین کا زکوٰۃ نکالتے ہوئے جان نکلتی ہے، ارے اتنی زکوٰۃ، ارے اتنی کہاں سے دیں؟ جس خدا نے تمہیں اتنا نوازا ہے، زکوٰۃ وہی نکالتا ہے جس کے پاس اضافی ضرورت سے زائد چیزیں ہوتی ہیں۔ سال میں ایک دفعہ اللہ تم سے تھوڑے سے پیسے مانگ رہا ہے، خوش دلی سے دینا چاہیے، اے اللہ اتنا کہ ہم تو ڈبل دیں گے۔ کیسے میں دیکھتا ہوں بعض خواتین کو پیشانی پہ لکیریں، یہ کیسے نکالیں بھائی، کیسے، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، میں اسی سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کی پیشانیوں کو داغوں گا قیامت کے دن، اور کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہیں وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھے تھے۔ اب زکوٰۃ غریب کا حق ہے نا، کیا خیال ہے؟ غریب سے اگر کہا جائے کہ اس نے تمہیں زکوٰۃ نہیں دی تھی، تم کیا سزا تجویز کرو گے؟ وہ کہے گا 2 تھپڑ لگا دو، اس یہی کہے گا نا، نہیں آ رہی بات میرا خیال۔ وہ کبھی اس پہ راضی نہیں ہوگا کہ اس سونے اور چاندی کو پگھلا کے اس کی پیشانی کو داغا جائے، یہ گرم کر کے اس کی پیشانی پہ ڈالی جائے۔ وہ کہے گا بھائی یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے، لیکن اللہ کہے گا جرم اس لیے ہے کہ زکوٰۃ غریب کا حق نہیں ہے، زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ میرا حق ہے، میں نے پیسہ دیا ہے تو مجھے اس کا ٹیکس دو، میرا شکر ادا کرو۔ اور میرا شکر ایسے ہوگا کہ جن غریبوں کا رزق میں نے اپنے ذمے لیا ہے وہ اسی طرح لیا ہے کہ کسی کو براہ راست دوں گا، کسی کو تمہارے ذریعے سے دوں گا، تو اب تم دو۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب ہم غریب کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اصل میں غریب اللہ کا وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہوتا ہے، دے اللہ کو رہے ہیں۔ جیسے میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں دکان پہ، قرضہ چڑھا ہوا ہے، فرض کرو آپ نے مجھے پیمنٹ کرنی 1 لاکھ روپے، میں کہتا ہوں یار وہ ڈائریکٹ جا کے راشن والے کو دے دو، میرا قرضہ چڑھا ہوا ہے، چڑھا ہوا نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ جا کے ڈائریکٹ اس کو دے دیں تو اس کا ہاتھ ہوگا، اصل میں وہ کس کا ہاتھ ہے؟ میرا، وہ میرا نمائندہ بن کے وکیل بن کے قبضہ کر رہا ہے، آپ مجھے ہی دے رہے ہیں، ورنہ آپ کو اس سے کیا واسطہ، وہ کون ہے، آپ کا راشن سے کیا تعلق بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے پیمنٹ مانگتے ہیں، بھائی میری پیمنٹ کا ٹائم آ گیا مجھے دے دو، اگر تم شکر ادا کرتے ہو نا، مانتے ہو کہ پیسہ میں نے دیا ہے، نکالو پیسے۔ اے اللہ کہاں عرش پہ جائیں ہم تجھے دینے کے لیے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے۔ اے اللہ ہم عرش پہ جائیں، ہم کہاں جائیں؟ کیا بیت اللہ جا کے خانہ کعبہ میں ڈال دیں؟ آغا خانی لوگ تو ڈال رہے ہوتے ہیں نا، وہ اپنے ان کو باباؤں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ نٹی جھٹی کے پل پہ جا کے کچھ پرچیاں ڈال رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ سمجھتے ہیں اللہ تک پہنچ جائے گی، یہ حضرت فلاں تک پہنچ جائے گی۔ اللہ نے سمپل طریقہ رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھ تک پہنچنے کے لیے مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ میرے نمائندے اور وکیل ہیں دنیا میں، اس نوعیت کے جو غریب تمہیں مارکیٹ میں نظر آئیں، کوئی بھی نظر آئے تو بس وہ میرا نمائندہ ہے، اس کو پکڑا دو، نہیں دیا تو میں نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو دیکھو اسلام اور غیر اسلام میں فرق یہ ہے کہ مسلمان مخلوق کا حق ادا کرتا ہے اللہ کا حکم سمجھ کے۔